الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں نہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تمام گھر والوں کو مبارک ہو کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. حدیث پاک ہے نا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. تو جن کا کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں بھائی. اور اسی ماشاءاللہ سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج کی اس محفل کی برکت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج کے دور میں لوگوں کو بڑا کریز ہے اور ایک جستجو بھی ہوتی ہے کہ کسی فیم پرسنالٹی سے ہماری ملاقات ہو جائے. اور جب ملاقات ہوتی ہے تو بندہ بہت جس کو کہتے ہیں پراؤڈڈ فیل کرتا ہے کہ میری فلاں پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا. اچھا اب ہاتھ ملانا پہلے تھا، اب تو سیلفی چاہیے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہاتھ بعد میں ملا لیں گے، حضرت پہلے ذرا سیلفی بنوا دیں تاکہ پتہ تو دوستوں کو کیسے بتائیں گے آپ سے مل کر گئے ہیں. تو یہ ایک پورا سینیریو چینج ہو گیا ہے. تو یہ کم از کم مذہبی لوگوں کے ساتھ میرا مشورہ ہے آپ کو اس کو نہ کیا کریں. نارملی پہلے کیا ہوتا تھا کہ بزرگوں سے لوگ ملتے تھے، کوئی دعا کرواتا تھا، کوئی دم کرواتا تھا، کوئی بچے کے لیے دعا کرواتا تھا. آپ کہتے ہیں دعا تو آپ کر ہی دیں گے، ذرا پہلے سیلفی بنوا لیں. تو ہم دعاؤں سے بھی رہ گئے. تو دعا ہی لینی چاہیے اللہ والوں سے. تو بہرحال قیامت کے دن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کس سے ملنا چاہیں گے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے جس سے ہر مسلمان ملنا چاہے گا؟ کیونکہ ایک تو ڈیفیکلٹی بہت ہوگی، پریشانی بہت ہوگی، اور پھر نبی پاک سے تو محبت بھی ایسی ہے نا کہ قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا. تو کون نہیں چاہے گا ان کے قریب ہو جائیں اور ان سے ملاقات ہو جائے. اچھا پھر سبحان اللہ، اور اگر نبی پاک کی باڈی سے ہماری باڈی ٹچ ہو جائے پھر کتنا بڑا کمال ہو جائے گا. شاید اس کی اندازہ آپ کو نہیں ہے. اس کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلنا پڑے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، دسترخوان تھا. ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں. ان کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی. جب ان کا کپڑا میلا ہو جاتا تھا تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے اور نکالتے تھے تو کپڑا کلیئر ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے کپڑا صاف کرنے کا؟ آپ فرماتے بات یہ ہے کچھ عرصہ پہلے میرے آقا میرے گھر آئے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کپڑے کو نبی پاک نے ٹچ کیا تھا. جب سے ٹچ کیا ہے آگ اثر نہیں کرتی ہے. میل دور کرنا ہوتا ہے تو آگ میں ڈالتا ہوں، میل جل جاتا ہے، کپڑا باہر نکل آتا ہے. جب کپڑے کو نبی پاک ٹچ کر لیں تو یہ عالم ہے، امتی کو ٹچ کر لیں تو کیا ہو جائے گا. اب آؤ، پیارے آقا نے ایک کمال کا فارمولہ دیا ہے کہ بروز قیامت نبی پاک سے مصافحہ کون کر سکتا ہے. ہینڈ شیک ود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کتنی بڑی نعمت ہو جائے گی. اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا. ہاں بڑا آسان گیٹ پاس دیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا. Look at how easy. پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. پلیز یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو ہیبیچول کیجئے، اپنے آپ کو اپنی عادت ڈال لیجئے اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی، تاکہ جب یہ مہینہ بھی چلا جائے تو میں روز کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جاؤں. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے
کہ جن کے ذکر کو، جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہر دور میں لوگوں نے قلم اٹھایا، ہر دور میں لوگوں نے نبی پاک کا ذکر خیر کیا۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، مگر بات ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، ذکر ہے کہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہو رہی نبی پاک کی بایوگرافی۔ ہر تھوڑے دنوں بعد کسی ایک نئے موضوع پر پیارے آقا کی سیرت کا ایک اور نیا پہلو، میں کہتا ہوں نا، غوطہ لگاتے ہیں اور پھر علماء موتی نکال کر لے آتے ہیں۔ اللہ نے ایسا باکمال نبی پاک کو بنایا، شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے آئے۔ آقا کی شان کیا شان ہے کہ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے آئے، مگر آقا جو بھی آئے سب آپ کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ شاعر مشرق نے بھی بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کی شان، علامہ اقبال لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ جو کمال کا جو مصرع ہے نا، ذرہ ریگ کس کو کہتے ہیں؟ ریگستان کے ایک ذرے کو نبی پاک نے جب ذرہ ریگ کو ٹچ کیا، نسبت دی تو اسے طلوع آفتاب بنا دیا۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج میرے جو بیان کا موضوع ہے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میرے آقا نے جس چیز نے نبی پاک سے نسبت حاصل کی، جس چیز پر نبی پاک نے کرم فرما دیا، اس کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، پہلے تو بات ہی مدینہ منورہ کی کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹریولر ہیں دنیا میں۔ نارملی ہم جب ٹریول کرتے ہیں نا، ہم کیوں ٹریول کرتے ہیں؟ جب گھومنے پھرنے ویکیشن پہ لوگ جاتے ہیں، یار وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے، وہاں گرینری بہت ہے، وہاں آبشار بڑے اچھے ہیں، وہاں سنو فالنگ ہوتی ہے، وہاں کا کلائمیٹ طبیعت کو خوش کر دیتا ہے۔ کوئی سوکھے ہوئے ریگستان کو دیکھنے جانا نہیں چاہتا، کوئی گرم سرزمین پر جانے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! مگر مجھے بتاؤ، جب سے نبی پاک مدینے گئے ہیں، دنیا کا کون سا عاشق ہے جو مدینے جانے کو نہ ترستا ہو؟ اللہ اکبر! اس پہ بڑی خوبصورت علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ، اللہ مالک ہے اس سرزمین کا، اللہ نے اپنا گھر ایسی جگہ کیوں بنایا جہاں دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے؟ ارے رب کی ہی کائنات ہے، ساری زمین رب کی ہے۔ رب دنیا کی بیسٹ جگہ پر اپنا گھر بناتا، جہاں پہاڑ بھی ہوتے، جہاں سمندر بھی ہوتے، جہاں آبشار بھی ہوتے، جہاں جھرنے بھی ہوتے، جہاں خوبصورت پرندے بھی ہوتے، اور وہاں کعبہ بھی ہوتا۔ اللہ اکبر! اللہ ہی کائنات کا مالک ہے۔ آپ کی 100 پراپرٹیاں ہوں، آپ کو اپنا گھر بنانا ہو، آپ ان 100 میں سے بیسٹ پراپرٹی پر گھر بنائیں گے کہ یار یہاں رہوں گا، زبردست جگہ ہے۔ رب نے کعبہ بنایا ایک ریگستان کے اندر۔ اللہ اکبر! علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اگر سوئٹزرلینڈ میں کعبہ ہوتا، اگر ناروے میں کعبہ ہوتا، اگر فرانس میں کعبہ ہوتا، تو لوگ کہتے چلو فرانس بھی گھوم لیتے ہیں، سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، ضمناً طواف بھی کر لیں گے۔ اللہ اکبر! کعبے کو جاتے مگر سیکنڈری کی پوزیشن میں جاتے۔ اللہ نے ایسی جگہ اپنا گھر بنایا جہاں دنیا کی اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ جانا ہے تو کعبے کے لیے جانا ہے، جانا ہے تو طواف کے لیے جانا ہے، جانا ہے تو رب کی محبت میں جانا ہے۔ ارے پتہ ہے گرمی لگے گی، پتہ ہے موسم مطلب کا نہیں ہے، پتہ ہے وہاں ڈیفیکلٹی ہوگی، مگر اللہ سے محبت ہے تو کعبے کو لوگ جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے خوبصورت ممالک میں رہنے والے بھی مکے جانے کو ترستے ہیں۔ دین another beautiful question کہ جناب جب اللہ کا گھر کعبہ بن ہی گیا تھا مکے میں، تو پھر نبی پاک کا روضہ بھی وہیں ہوتا نا۔ اللہ کا پسندیدہ شہر کعبہ ہے تو پھر افضل کعبہ ہے، وہاں نیک نیکی لاکھ نیکی کے
کے برابر ہے، آقا پیدا بھی مکے میں ہوئے ہیں تو جناب پھر مسکن بھی وہیں بن جاتا، روزہ بھی وہیں بن جاتا، تاکہ دنیا سبحان اللہ کہتی کہ محبوب پاک جو ہے افضل ترین شہر میں ہیں۔ another relevant question، پورے ہفتے کا سب سے افضل دن وہ جمعہ ہے۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت کے لیے پوری قرآن میں سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے، اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو جب افضل دن جمعہ تھا تو رب کے حبیب جمعے کو پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے حبیب ایک آرڈنری ڈے منڈے والے دن کیوں پیدا ہوئے؟ There are two beautiful and relevant questions۔ سبحان اللہ، علماء عشق و محبت کیا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مکے ہی میں نبی پاک کا روزہ ہوتا تو کوئی کہنے والا کہتا چلو طواف بھی کر لیتے ہیں، چلو حج بھی کر لیتے ہیں، اور وہی نبی پاک کا روزہ ہے وہ بھی حاضری دے دیتے ہیں۔ گویا نبی پاک کے روزے کی حاضری ایک سیکنڈری کام ہو جاتا۔ اچھا جمعے کا دن تو پہلے ہی عبادت کا دن تھا، جمعے کا دن تو پہلے ہی افضل دن تھا، چلو اس دن پیارے آقا کی ولادت کا دن بھی مناتے ہیں۔ نہیں، ساری دنیا کو محبوب کی شان بتانا تھی۔ ایک ایسی وادی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسکن بنایا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ ارے وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے، مگر نبی پاک کے قدم لگے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ میرے آقا کے قدم کیا لگے، ارے وہ فضائیں جو بیماری والی تھی وہ شفا والی بن گئیں، ارے مدینے کا غبار شفا والا بن گیا۔ یقیناً وہاں ریگستان ہے، وہاں ویسے گلستان نہیں ہے، مگر خدا کی قسم مدینے کے کانٹوں میں جو چاشنی ہے وہ یورپ کے پھولوں میں نہیں ہے، مدینے کے ریگستان میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے باغات میں نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک کے قدم لگ گئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ سبحان اللہ، اب ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ اب جو عاشق رسول سفر کرتا ہے there is no other intention، کوئی اور نیت نہیں ہے، اب نیت ہے کہ رسول پاک کے دربار میں جانا ہے، آقا کے قدموں میں حاضری دینی ہے، عشق و مستی والے سفر پر جانا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، وہ بستی اب اس کا رستہ ہی دل کے اندر سے ہو کر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب دنیا بھر کے لیے وہ منبع، وہ مرکز اور عاشقوں کی سرزمین اور تمنا بن گئی۔ آپ سیرت اٹھائیں، نبی پاک کی مبارک ہسٹری کو پڑھیں، جس نے نبی پاک سے تعلق کو جوڑا، جس نے نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا، جس نے پیارے آقا کی ایمان کی حالت میں خدمت کی، اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا، ایسا بلند کیا کہ صدیاں گزر گئیں ان کا ذکر جاری ہے۔ میں بات کرتا ہوں نبی پاک کے بچپن کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، عرب کے لوگوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی نشو و نما کے لیے، اچھی نشو و نما کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے کئی ریزنز تھے۔ ایک تو یہ کہ شہر میں لینگویج، آپ کے یہاں بھی دیکھیں، ہم کراچی میں رہنے والے اچھی اردو نہیں بول پاتے، اب ہر قسم کی اردو بولنے والا یہاں پر ہے، تو جو لینگویج سٹی کی ہوتی ہے نا، میٹروپولیٹن سٹی کی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جو گاؤں گوٹھوں میں یا انٹیریئر میں لینگویج ہوتی ہے وہ پراپر لینگویج ہوتی ہے۔ تو عربی لوگ اپنی زبان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گاؤں میں اپنے بچے کو بھیج دیتے کہ اس کی فصاحت باقی رہے، اس کی عربی زبردست ہو جائے، صحت بھی اچھی ہو جائے، اور پھر دائیاں دودھ پلاتی تھی۔ پیارے آقا کی ولادت ہوئی اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں لوگ، دائیاں آئیں بچوں کو لینے کے لیے، ہر سال آتی تھی۔ تو اس میں ایک دائی تھی، وہ خود کہتی ہیں بڑی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ میری باڈی میں بھی دودھ نہیں تھا، میں اپنے بچے کو بھی پراپر دودھ نہیں پلا پاتی تھی، میرے جانور بھی بڑے کمزور تھے۔ جب میں مکے آ رہی تھی تو سب سے پیچھے میرا خچر، میری اونٹنی رہ جاتی، اور قافلے والے کہتے اے حلیمہ، ان کا نام بی بی حلیمہ، ٹھیک ہے نا، کہ اے حلیمہ تمہارے جانور کی وجہ سے ہمیں ڈیلے ہو رہا ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ کہتے جب مکے گئی تو سب دائیوں کو بچے مل گئے اور مجھے کوئی بچہ نہ دے، میری کیفیت دیکھ کر، میں بھی غریب تھی۔ اب سارے بچے دائیوں کو مل گئے، پیسے والوں کے بچے تھے، ان کو تھا کہ اچھے پیسے ملیں گے۔ میں نے دیکھا ایک بچہ ہے، چہرہ بڑا چمکدار ہے، بڑا نورانی ہے، مگر کسی نے نہیں لیا کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو دائیوں کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بچے کا والد ہی نہیں ہے تو ہمیں پیسے کیسے ملیں گے، تو کسی نے نہیں لیا ان کو، اور مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو میں نے سوچا جب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، ایسا نور والا چہرہ ہے، میں اسی بچے کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ کہتی میں بچے کو لے کر واپس گئی تو جو پہلی میں نے برکت دیکھی کہ وہ ڈاچی یا وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے تھی اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ کیا جانور خرید لیا؟
چینج کر لیا، ماجرا کیا ہے؟ تو بی بی حلیمہ دائی جو ہے وہ گویا اپنی زبان حال سے کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں نور خدا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ اب اوج پر مقدر کیسا ہو گیا؟ آپ کہتی ہیں جب میں گھر گئی تو پہلی رات نارملی وہاں چراغ نہیں جلتے تھے، لائٹس نہیں جلتی تھی، ہمارے یہاں تو لائٹیں ہوتی ہیں نا، 1400 ایئرز پہلے تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چراغ بھی بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس کے لیے تیل لگانا پڑتا تھا، ضرورت کے وقت لوگ چراغ جلاتے تھے، رات اندھیرا ہو جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ کا جو گھر ہے وہ ساری رات چمک رہا ہے، ساری رات ایسا لگ رہا ہے چراغ جل رہا ہے۔ صبح اٹھ کے لوگ کہتے ہیں حلیمہ آپ نے کیا ساری رات چراغ جلانا شروع کر دیا؟ تو کہتی نہیں، میں نے چراغ نہیں جلایا، جو نور والے چہرے والے کو لائی ہوں اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ میرا گھر ساری رات چمکتا رہتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا۔ بڑی طویل داستان ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کی، مگر میرا سوال یہ ہے اس زمانے میں مکے میں شاید سینکڑوں داعیاں آئیں، کسی کا نام یاد ہے آپ کو؟ کسی کے بارے میں سنا آپ نے؟ وی ڈونٹ نو، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام 1450 سال ہو گئے ہیں محفلوں میں لیا جا رہا ہے، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جس جس نے نسبت نبی پاک سے جوڑی اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا۔ ذرا آگے چلے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، ایک ایسی شخصیت غیر مسلم جن پر ناز کرتے تھے، ان کی بہادری کے چرچے تھے۔ ایک دن پلان کیا کہ نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، لنگی تلوار لے کر نبی پاک کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ کسی نے انٹرسیپٹ کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں میں ایک نبی آیا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، پلان یہ ہے کہ ان کو شہید کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ان کے بارے میں بعد میں سوچنا، اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن ایمان لے آئی ہیں۔ اپنے گھر جاتے ہیں، دیکھا بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی بہن کو بھی مارا، اپنی بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا، مگر بہن بھی کیسی استقامت والی، کہتی بھائی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی، نبی پاک کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ بھائی تو تھے نا، دل نرم ہوا، ایسا بھی کیا ہے بتاؤ تو صحیح، پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا تم پاک نہیں ہو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جاؤ وضو کر کے آؤ، طہارت حاصل کر کے آؤ۔ اپنے بھائی کو غسل کروایا، طہارت دلوائی۔ اب جب قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کی آیتیں دل میں اترنا شروع ہو گئیں۔ اب نبی پاک کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار اب بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے صحابہ نے دیکھا اور نبی پاک سے کہتے ہیں حضور عمر آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ عمر آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کو ایمان دے کر مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اب حضرت حمزہ اس کمرے میں موجود تھے، صحابہ 39 تھے، دنیا میں صرف 39 کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ سوسائڈ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت حمزہ کی جمع مردی دیکھو، کہتے ہیں آنے دو عمر کو، ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ اب سبحان اللہ، میرے آقا کی بہادری اور نبی پاک کی شجاعت دیکھیں، لیڈر لیڈ فرام فرنٹ کیسے کرتا ہے۔ نبی پاک خود دروازے پر جاتے ہیں، کسی صحابی کو نہیں بھیجا، اور دروازہ کھولتے ہیں، حضرت عمر سامنے ہیں، نبی پاک کے سامنے ہیں۔ آقا فرماتے عمر کب تک مجھ سے لڑو گے؟ کیوں کلمہ نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ اکبر، جلوہ جانا دیکھا، آقا کی باتیں سنی، حضرت عمر اسی وقت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
40 کا عدد پورا ہوا، مسلمان زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، مکے کے پہاڑ گونج اٹھتے ہیں۔ کمال تو دیکھو، تھوڑی دیر پہلے جان لینی تھی، اب کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے نام پر جان قربان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میں دیکھتا ہوں کون طواف سے روکتا ہے، حضور دیکھتا ہوں اب کون آپ کو نماز سے روکتا ہے، چلیے حرم میں جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہوگی وہ عمر کے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر پہلے ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان لاتے ہیں، غلامی مصطفیٰ اختیار کرتے ہیں، مرتبہ کیا ملتا ہے؟ کون سا جمعے کا خطبہ ہے جس میں حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کیے جاتے ہوں؟ ارے نبی پاک جس کے بارے میں فرمائیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ارے مرتبہ تو دیکھو کہ آج جب روضہ رسول پر میں اور آپ حاضری دیتے ہیں، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتے ہیں، وہاں صدیق اکبر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، حضرت عمر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ریولوشن، یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، جس نے نبی پاک سے تعلق جوڑا، نبی پاک کی شان بیان کی، سرکار کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اللہ نے ان کے ناموں کو کیسی بلندی عطا فرمائی۔ ایک اور اننون خاتون کی بات بتاتا ہوں۔ ہجرت کا سفر ہے، میرے آقا مدینے جا رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے حیدرآباد جائیں، پنجاب جائیں تو راستے میں چھوٹے چھوٹے ہوٹلز آتے ہیں، کیبنز آتی ہیں، ڈھابے آتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو رک جاتے ہیں، کبھی بسکٹ لیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں روڈز تو تھے نہیں، نہ ایسی کیبنز اور ہوٹلز تھی، اس زمانے میں لوگ خیمے لگاتے تھے راستے میں، جو لوگ ٹریول کرتے تھے نا، کہ کسی کو کھانا وغیرہ کھانا ہے تو ہمارے پاس آئے اور کھانے کی چیز خرید لے۔ اب نبی پاک کا وہ ٹریول بڑا ڈیفرنٹ ٹریول تھا، کیونکہ اس میں کیموفلیج ہو کے جانا تھا، بڑے انٹرسیپشنز تھے، نبی پاک کو مکہ جانے نہ دینے، مدینے جانے نہ دینے کے لیے بڑے قافلے روانہ ہوئے تھے کہ نبی پاک کو معاذ اللہ گرفتار کرنا ہے۔ تو بہرحال ٹریول کرتے کرتے پیارے آقا ایک خیمے میں پہنچتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، وہ خیمے میں خاتون تھی، ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں جانتے تھے، مگر ہوا کیا کہ جب نبی پاک اس خیمے میں گئے تو اس خیمے کی حالت بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ پیارے آقا نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے کھانے کو کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا تھا، ٹریول میں تھا، نبی پاک کو کھانے کی حاجت تھی۔ تو آپ نے دیکھا ایک بکری تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بکری یہ دودھ دیتی ہے؟ تو کہا حضور اس بکری نے تو آج تک بچہ ہی نہیں دیا، تو بچہ نہ دے تو دودھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر میں کوشش کروں؟ حضور آپ کی مرضی۔ نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس بکری کے کمر پر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دودھ آنا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بکری نے بچہ ہی نہ دیا اس کے بعد، اس سے پہلے وہ دودھ دینا شروع کر دے۔ اب اتنا دودھ نکلا کہ صحابہ نے، نبی پاک نے دودھ پیا، اور ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے نبی پاک نے۔ اچھا، پھر پیارے آقا کچھ دیر چند منٹ رہے اور تشریف لے گئے۔ حضرت ام معبد نے نبی پاک سے نام بھی نہیں پوچھا، اتنی تھوڑی انٹریکشن تھی کہ نام بھی نہیں پتا تھا، نہ جانتی تھی وہ کون تھے، کوئی مسافر ہیں، چلے گئے۔ اب ان کے شوہر آئے ابو معبد، آ کر اب جب نبی پاک جہاں قدم رکھ دیں وہاں خوشبو کا عالم کیا ہوگا، وہاں نور کا عالم کیا ہوگا، وہاں رونق کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ابو اے ام معبد، یہ خیمے کی تقدیر کیسے بدل گئی ہے؟ برتن دودھ سے بھرے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایک عجب رونق ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا؟ تو ام معبد کہتی ہیں بس ایک شخصیت آئے تھے، نام تو ان کا پتہ نہیں، بڑے مبارک سے تھے، اور وہ جب سے گئے ہیں سارا ماحول ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو کہا اچھا ہے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، اس خیمے والی خاتون نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا نا، ماشاءاللہ یہاں بھی مبلغین موجود ہیں، سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جب نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے، مبارک نبی پاک کے چہرے کے خد و خال لکھے جاتے ہیں، اس خیمے والی خاتون کے الفاظ ضرور شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کیا کمال دیا تھا، ایسے موتیوں جیسے الفاظ انہوں نے بیان کر دیے۔ وہ کوئی مفتیہ نہیں ہیں، وہ کوئی عالمہ نہیں ہیں، کوئی دین کے لیے بڑا کام انہوں نے نہیں کیا، بس میرے نبی کا حلیہ ایسا بیان کر دیا کہ 1400 سال ہو گئے کوئی کتاب ان کے تذکرے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا وہ الفاظ کیا تھے ذرا سنو تو صحیح، پہلے میں عربی میں بیان کروں گا، اس کی لذت محسوس کرنا ہے، موتیوں جیسے الفاظ، آئے ہائے۔ وہ کہتی ہیں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو معبد کو کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم وفی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کفافا أسج أقرا وإن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماء وعلاه البهاء
اجمل الناس وابہاؤہم ببعید، اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا سوچیں یہ الفاظ ہی اتنے خوبصورت ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پتہ وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی شخصیت دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا، ابلج الوجہ حسن الخلق، ان کا چہرہ بہت خوبصورت اور ان کی تخلیق بڑی عمدہ تھی، لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی نہ پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا نہ بہت دبلے پتلے تھے، بڑی کمال کی شخصیت تھی۔ کہتی وسیم قسیم، بڑے حسین انتہائی خوبصورت، وفی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں، وفی اشفارہ وطف، کہتے ان کی پلکیں بڑی لمبی اور خوبصورت تھیں، وفی صوتہ سحل، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اس میں آپ ایکو محسوس کر رہے ہیں نا کیونکہ ایکو ساؤنڈ لگا ہے۔ ام معبد کہتی وہ جب بات کرتے تھے عجب سا ایکو ساؤنڈ تھا، ان کی آواز بڑی گونجدار تھی، وفی عنقہ سطح، کہتی ان کی گردن بڑی چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثہ، اے داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو، ام معبد کہتی ہے نبی پاک کی داڑھی بڑی اور گھنی تھی، فرماتی ہے وفی ازج اقرن، ان کے ابرو جو ہیں وہ دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، خاموش رہتے تھے نا بڑے باوقار لگتے تھے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور گفتگو فرماتے تو چہرہ اور رونق والا ہو جاتا تھا، دور سے دیکھتے تھے تو بڑے باکمال لگتے تھے، قریب آتے تھے تو اور حسین لگتے تھے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن کمال نا۔ اچھا ابو معبد سنتے رہے، ان کی تو طبیعت ہری بھری ہو گئی، مزہ آ گیا، بڑا اچھی رات گزری، دوسرے دن کام سے آئے، کہتے ہیں اے ام معبد پھر ذرا مبارک کی باتیں سناؤ نا۔ آئے ہائے، اس خیمے میں 1400 سال پہلے نعت خوانی ہوتی تھی، اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، وہ نام نہیں جانتے تھے نبی پاک کا، آقا کا تعارف نہیں تھا، بس دیدار کروا کر نبی پاک دیوانہ بنا کر چلے گئے، اور وہ میاں بیوی روز آقا کی باتیں کرتے۔ یہ تو بہت عرصے کے بعد مدینے پاک آئے، جب نبی پاک مدینے میں اسلام پھیلا رہے تھے، اب جب دیکھا تو پتا چلا ارے یہ تو وہی ہیں جو ہمارے خیمے میں آئے تھے، اور یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر وہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، ارے اس راستے میں بڑے خیمے ہوں گے، اس راستے میں بہت سارے سامان بیچنے والے ہوں گے، کیا کسی کا نام پتا ہے آپ کو؟ آپ اور میں نہیں جانتے، مگر آج بھی ام معبد کا ذکر سبحان اللہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور کیوں لکھا ہے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے کس کس کی بات کروں، اللہ اکبر، ایک ایسا غلام جو حبشہ سے آیا تھا، ایتھوپیا سے آیا تھا اور کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، اب ان کا جو مالک ہے امیہ بن خلف روز مارتا تھا اسلام چھوڑ دے، مکے کی تپتی ریت پر لٹاتا تھا، جو جون جولائی میں عمرہ کیا ہے جنہوں نے، انہیں مکے کی گرمی کا اندازہ ہے، ارے ننگے پیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، وہ سارا دن ریت پر لٹاتا، سینے پہ پتھر رکھتا، کہتا ہے کلمے سے منہ موڑ لو، اللہ کا انکار کر دو، وہ اللہ احد کی صدائیں لگاتے۔ ایک بار نبی پاک اس غلام کے قریب سے گزرے، بڑے افسردہ ہوئے، صبر کی تلقین کی، آقا کی آنکھیں بھر آئیں کہ اس بندے نے ایمان قبول کیا اور اس پر کتنا ظلم ہے، مگر چونکہ اس کا مالک تھا، اس نے اس غلام کو خریدا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اچھی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، جو ڈیل اٹھاتا ہے بہت اچھی ڈیل اٹھاتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر نے انویسٹمنٹ کیسی کی تھی، ڈیل اٹھائی تو کیسی اٹھائی، پرچیزنگ کی تو کیسی کی۔ آپ پہنچ گئے امیہ بن خلف کے پاس، کہا یہ غلام مجھے خریدنا ہے، کتنے میں دو گے؟ میں آج کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں، آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں، کوئی چیز 100 روپے کی ہو اور کوئی کہے میں 1000 روپے کی دوں گا، اس نے اسی طرح کی اماؤنٹ بتائی کہ میں 1000 روپے لوں گا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے، میں نے 1000 روپے میں یہ خریدا، کہا نہیں اب 2000 میں دوں گا، کہا میں نے 2000 میں خریدا، کہتا اب 4000 میں دوں گا، کہتا 4000 میں خریدا، کہتا اب 8000 میں دوں گا، کہا 8000 میں خریدا، وہ بڑھاتا گیا، صدیق اکبر اوکے کرتے گئے، آخرکار ڈیل فائنل، بہت بڑی اماؤنٹ میں۔ امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے بزنس مین ہو، تمہاری ڈیل کے تو بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑا چھان پھٹک کے سودا لیتے ہو، تم خریداری میں بڑے ماہر ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ حبشہ کے غلام کو اتنا مہنگا خریدا۔ سنو صدیق اکبر کے الفاظ کیا ہیں، آپ کہتے ہیں بلال کی قیمت تمہیں کیا پتا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ آپ نے حضرت بلال کی قیمت دی، ہاتھ پکڑا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، میرے آقا اتنے خوش،
اتنے خوش ہوئے. اور پتہ کیا فرمایا صدیق اکبر سے؟ ابو بکر، بلال کو خریدنے میں جو پیسے لگائے ہیں نا اس میں میرے پیسے بھی ملا لو، تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لو. صدیق اکبر کے عشق پر ہماری جانیں قربان. کہتے حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، حضور جو میں نے خرچ کیا وہ بھی آپ کا ہے. ہائے ہائے، حضرت بلال کو میرے آقا نے گویا خریدا، صدیق اکبر نے خریدا اور نبی پاک کی غلامی میں دے دیا. یہ وہ دور ہے جب غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا، جب غلاموں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اور اسلام کا کمال دیکھو، حضرت بلال نبی پاک کے قدموں میں آتے ہیں. حضرت عمر حضرت بلال کو کیسے پکارتے ہیں؟ سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں. حضرت بلال کو رتبہ کیا ملا؟ آپ کو محسن رسول بنا دیا گیا. اور مقام کیسا ملا کہ نبی پاک جب معراج کی رات جاتے ہیں اور معراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہیں، آپ کو اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے. آقا نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ قدم کی آواز کس کی ہے؟ کہا حضور حضرت بلال آگے جا رہے ہیں. حضرت بلال نبی پاک ان کی آواز جنت میں اپنے آگے سن رہے ہیں کیونکہ نبی پاک کی جنتی اونٹنی پکڑ کے وہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے مقام حضرت بلال حبشی کا. اب مجھے بتائیے نا، دنیا کے سارے حسین ایک طرف اور حضرت بلال کی خوبصورتی ایک طرف، کیونکہ وہ آقا کے قدموں میں جب قربان ہوئے، نبی پاک کے غلام بن گئے. آج سیدنا بلال بن گئے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. بیان کرتا جا رہا ہوں، میرے سامنے بہت سارے نام آتے جا رہے ہیں. اگر میں مولانا جامی کی بات کروں، ارے انہیں ویسے تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر عشق رسول کی عالم میں جب کلام لکھا، تنم فرسود جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ. میرا ٹاپک نہیں ہے مگر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو اشارہ کر دیتا ہوں. صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور صدیوں پہلے کلام لکھا ہے اور ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو کنفیوز نہ ہو، یہ صدیوں سے بزرگوں کا طریقہ ہے. لکھتے ہیں تنم فرسود جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، حضور آپ کے ہجر میں میرا تنم، میرا جسم جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا ہے. دلم پس مردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، حضور گناہ کر کر کے دل مردہ ہو گیا ہے. جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نق کنم جاں یا رسول اللہ. حضور میرے گھر پر کبھی کرم فرمائیں تو جامی آپ کے قدموں پر لگنے والی مٹی جو نقش ہے اس پر اپنی جان قربان کر دے گا. اور مقتے میں تو کمال کیا، چو بازو اے شفاعت را کشائی پر گناہگاراں. حضور قیامت کے دن جب شفاعت کا بازو پھیلائیے گا، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. حضور جامی کو بھول نہ جائیے گا، اپنے غلام کی بھی شفاعت کیجیے گا. اللہ اکبر. یہ کلام لکھنے کے بعد تمنا کی کہ مدینے جانا ہے، حضور کے دربار میں جا کر یہ کلام سنانا ہے. نبی پاک گورنر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں، جامی آ رہا ہے، اسے روکو. گورنر نے حضرت جامی کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا. پیارے آقا پھر خواب میں آئے، فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں جو تم نے گرفتار کر لیا ہے، بلکہ اس نے ایسا کلام لکھا ہے، اگر میرے دربار میں آ کر سنایا تو مجھے جامی سے ملاقات کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا ہوگا. ایسے بھی عاشق گزرے ہیں اور ہم ان کا اب نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا نام لیا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. ارے 100 سال پرانی بات ہے، ایک ایسا عالم دین بھی دنیا میں آیا جو فتووں کی دنیا کا شہنشاہ ہے، جو علم کا سمندر ہے. مگر اس دور میں اور بھی بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام گزرے، مگر یہ کمال کا مفتی تھا، یہ کمال کا عالم تھا کہ علم کا سمندر تو تھا مگر نبی پاک کا دیوانہ بھی تھا، سرکار کا مستانہ بھی تھا. بلکہ ایسا عاشق ہے کہ 100 سال گزر گئے آج بھی عشق رسول کرنے سکھا رہا ہے. بلکہ ان کا تو نام ہی دنیا میں جب نام لو نا عشق و محبت، عشق و محبت، تو جواب آتا ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. ارے ان کا تو نام ہی نبی پاک کے عشق کے ساتھ ٹیگ ہو گیا اور ایسا ٹیگ ہوا. اور آقا سے محبت کا وہ اظہار انہوں نے اپنے کلام اور اپنے انداز سے کیا کہ آج 100 سال گزر گئے ہیں، آپ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے، تو اعلیٰ حضرت کے دربار سے سیکھ لو. اللہ اکبر. آج بھی وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. ارے آج کے دور کی بات کریں تو عشق رسول گھر گھر پہنچانے والی شخصیت، لوگوں کو نبی پاک کی سنت پر راغب کرنے والی
شخصیت, نوجوانوں کے چہروں پر, ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی رکھوانے والی اور سر پر امامہ سجانے والی شخصیت, گناہوں کے دلدل سے نکال کر سنتوں کا پیکر بنانے والی شخصیت, جس کو دنیا امیر اہل سنت کے بانی دعوت اسلامی کے نام سے جانتی ہے. ارے کیوں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سرکار سے پیار کرتے ہیں, وہ عاشق مدینہ ہیں, وہ عاشق رسول ہیں, لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور یونیک بات بتاؤں, دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرے نا, اور ہم مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی کسی سے محبت کرے اور دوسرا بھی اس سے محبت کرے تو برا لگتا ہے کہ یار میرے محبوب سے یہ کیوں پیار کر رہا ہے. لڑائیاں ہو جاتی ہیں, رکابت ہو جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں. میں جس کو چاہوں اس کو کوئی اور نہ چاہے, مگر سرکار کے عشق کی شان دیکھو, جو بھی میرے آقا کو چاہتا ہے مجھے اس سے اور پیار ہو جاتا ہے. جو عاشق رسول ملتا ہے بندہ کہتا ہے اتنی محبت کرتا ہے میرے آقا سے, یہ میرا بھی امام ہے, یہ میرا آقا ہے, کیونکہ یہ آقا کا سچا غلام ہے. یہ فرق ہے دنیاوی عشق میں اور حقیقی عشق میں, کہ جب نبی پاک کا دنیا کا کوئی بھی بولنے, عربی بولنے والا افریقن مکہ مدینے میں ملتے نا لوگ, آقا کی بارگاہ میں ایسے انداز سے حاضری دیں گے, رو رہے ہوں گے, تو آپ کو ان پہ پیار آنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کہ یہ میرے آقا کا دیوانہ ہے, نبی پاک سے محبت کر رہا ہے. دس از دا مین ڈفرنس بٹوین دا لو آف دنیا اینڈ لو ود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال میں اور بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگ یاد آ رہے تھے, لیکن بات جو میں ٹاپک لے کر آج آپ کے سامنے آیا ہوں, آقا سے تعلق جوڑ لو گے نا, دنیا میں بھی عزت پاؤ گے, آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. آج کے دور میں دیکھ لیں, جتنے علماء, جتنے نعت خواں اخلاص کے ساتھ نبی پاک کی بات کرتے ہیں نا, سرکار کا عشق بیان کرتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں لوگ انہیں پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. یہ کیوں؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ ساری بہار نبی پاک کی وجہ سے. اگر آج ہمارا وقار ہے, آج ہماری عزت ہے, کوئی لوگ ہمیں چاہتے ہیں, تو فقط صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. آقا کا نام لینے والے بن جاؤ, ان کو راضی کرنے والے بن جاؤ, کبھی ذلیل نہیں ہوگے, کبھی رسوا نہیں ہوگے. نعت کا شعر ہے نا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ادھر کے منگتے بن جاؤ, پھر دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ سچا عاشق بننا ہے. یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پیارے آقا سے محبت بھی کرنی ہے اور پرفیکٹ غلام بننا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے, جب 40 ایئرز کی ایج میں نبی پاک نے غیر مسلموں کے سامنے ایک جملہ کہا تھا, بتاؤ میں کون ہوں. یہ بڑا مشکل جملہ ہوتا ہے, کسی کے سامنے جا کے میں کہہ دوں بتاؤ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, پتہ نہیں کچھ بھی کہہ دیں, مگر کیا کانفیڈنس اور کیا کردار. حالانکہ وہ بتوں کو ماننے والے ہیں, مگر آقا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا. اب میرا سوال ہے میرے تمام بھائیوں سے جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, ان سے بھی, میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ صادق ہے یا جھوٹا ہے؟ بھائی ایک نمبر کا جھوٹا ہے, بچ کے رہنا. امین ہے یا بے ایمان ہے؟ بھائی کام نہیں کرنا اس سے, پیسے دو گے ملنے نہیں ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتا ہے, کاروبار نہیں کرنا اس سے. ایک نبی پاک کے غلام کے بارے میں دوسرا مسلمان یہ سوچ رہا ہے, مجھ سے ڈر رہے ہیں لوگ کاروبار کرتے ہوئے, مجھے امانت دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں, مجھ سے میری بات پر یقین نہیں کر رہے, یہ اس نے کہا ہے تو جھوٹ ہی ہوگا. تو پھیلا کہ میں ایک طرف اپنے آپ کو عاشق رسول کہوں اور دوسری طرف میرے کردار کے بارے میں ایسی باتیں ہوں, تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, توجہ اس طرف رکھیے گا, بس میں اپنا بیان اب ختم کرنے لگا ہوں, بزرگ بھی تشریف لے آئیں, کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو ان کے نبی کیسے ہوں گے, کیا ایسا ہے؟ ورنہ ہمارے اسلاف کے واقعی ایسے کردار رہے کہ لوگ پڑوس میں آتے تھے, غیر مسلم ہوتے تھے, کردار دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے, کاروبار کرتے تھے. جی ہاں, اگر جو فار ایسٹ گئے ہیں نا, اب کبھی آپ پوچھئے گا, کبھی ملائیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور, آگے جائیں تو چائنا, یہ کروڑوں مسلمان رہتے ہیں. چائنا تک تو چلے سیدنا سعد بن نبی وقاص گئے. یہ جو ایریا ہے نا, انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور, یہاں صحابہ نہیں گئے. میں نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے, کہتے ہیں ہمارے یہاں 400-500 سال پرانا اسلام ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے تجار آئے تھے, بزنس مین آئے تھے, کاروبار کرتے تھے, لوگ ان کی نمازیں دیکھتے تھے, ان کی سچائی دیکھتے تھے, ان کے وعدے دیکھتے تھے, بزنس بھی کرتے گئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے گئے. آپ بتائیں, تھائی لینڈ, صرف تھائی لینڈ میں 3600 مسجدیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ان بزنس کمیونٹی کے ایماندار لوگوں کا کردار تھا. ہم بھی بزنس مین ہیں,
ہم سے بزنس کر کے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا صرف بزنس دیکھ کر؟ ہمارے تو اپنے مسلمان پریشان ہیں ہمارے بزنس سے. نہ کرے ایسا. ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. اب جب نبی پاک کے امتی بنے ہو نا، آپ کو پتہ ہے آپ پیارے آقا کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا تمام نبیوں میں. اس امت کا مرتبہ بھی تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، خیر الامم کہا گیا اسے. تو بن تو گئے نبی پاک کی آخری امت، اب اس کا حق نہیں ادا کرنا. تو آؤ اپنے حصے کا چراغ جلائیں. ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا؟ جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، سچ بولیں، ایمانداری کریں، بےمانی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، تکلیف نہ دیں، لوگ کہتے ہیں میں اکیلا کروں تو کیا فائدہ، سارے ہی کر رہے ہیں. اپنے حصے کا تو چراغ جلاؤ نا. مجھے آقا کی بارگاہ میں اکیلے بھی تو پیش ہونا ہے قبر میں. میں یہ تو کہہ سکوں حضور لوگ کریں نہ کریں، میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا. حضور آپ شفاعت سے شفاعت عطا فرما دیجیے. تو ہمیں اپنی کارکردگی دینی ہے نا قبر میں جا کے. تو سب کی فکر چھوڑ دیں، اپنے حصے کا کام ادا کریں. اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اور دعوت اسلامی وہ عظیم و شان تحریک ہے جو اس امت کو علماء دے رہی ہے، حافظ قرآن دے رہی ہے، سال میں 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے. اور وقت پڑے تو کیسی امداد کرتی ہے کہ جب کووڈ کا زمانہ ہو تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک کیش اور راشن پہنچائے، سیلاب کا زمانہ ہو تو ہزاروں لوگوں کے گھر بنائے، ترکیہ اور شام میں زلزلہ آئے تو وہاں جا کے امداد کرے، مراکش میں زلزلہ آئے تو وہاں خدمات سر انجام دے. ابھی جو یہ بدقسمتی سے پچھلے دنوں یہ بستونگ میں جو دھماکہ ہوا، اس وقت بھی ہماری ٹیم وہاں موجود ہے اور جو دل خراش باتیں وہاں سے بتا رہے ہیں کہ لوگ کس تکلیف میں، وہاں امدادی کام جاری ہیں. آج ایک بہت ساری تکلیف والی باتوں میں ایک بہت اچھی امید کی کرن وہاں ہمارے FGRF کے ذمہ دار نے مجھے بتائی کہ ہم گھروں میں جا رہے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، بڑا غربت کا ماحول ہے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جذبہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں پھر جلوس میلاد 1 ہفتے بعد ہوگا تو بھی ہم میلاد کا جشن منائیں گے، تو بھی ہم سرکار کے میلاد میں جائیں گے، ہمارے سب بقیہ جو بچے بچ گئے ان کو لے کر جائیں گے اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائیں گے. تو یہ ہے عشق رسول اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. ان چیزوں سے جشن ولادت کم نہیں ہونا، انشاءاللہ اور بڑھتا رہے گا. میرے رضا نے کہا ہے نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی جب اتنی ساری خدمات سر انجام دے رہی ہے، ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے. اور الحمدللہ ہر سال ہم 12ویں اور 11ویں کے مہینے میں ٹیلیتھون کرتے ہیں، مدنی عطیات مہم، جس میں دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیے ہیں. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہوتا ہے. گزارش ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، 12ویں کا مہینہ ہے، 1200 یونٹ دیں، 112 یونٹ دیں، کم از کم 12 یونٹ دیں. وہ بھی نہیں دے سکتے تو 1 یونٹ دیں تاکہ ہمارا حصہ نیکی کے اس کاروان میں شامل ہو جائے. اور کیا معلوم میری رقم دینے سے کوئی حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک بات یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. زندگی ان کا نام لیتے ہوئے گزاریے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریے گا، آقا کی رضا والے کاموں میں گزاریے گا. انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلت سے بچیں گے، آخرت میں بھی بچیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی